آپ ہمیں بتائیں 2 سال سے یہاں پر فورن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. عمران خان میں تم سے پوچھتا ہوں کہاں ہے تمہاری تلاشی, جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ ایم کیو مکمل طور پر ایک جمہوری سسٹم کے تحت اپنے آپ کو ریفارم کر چکی ہے اور ایم کیو کے اندر کوئی, میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ویکنسی خالی نہیں ہے. گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود فریار. ریفرنسز اور ڈسکوالیفیکیشن کی جنگ. دوسری طرف کراچی کے میئر وسیم اختر جیل سے باہر آ گئے. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ. پاکستان کی سیاست میں تلخیاں بڑھ رہی ہیں. سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے قائدین کو نااہل کروانے کے در پہ. نااہلی ریفرنس پر الیکشن کمیشن نے 22 نومبر تک عمران خان سے جواب طلب کر لیا. کیا عمران خان ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں؟ عمران خان الیکشن کمیشن میں جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لندن فلیٹس کا معاملہ مزید الجھ گیا. لندن فلیٹس میاں شریف کی ملکیت نہیں تھے, تہمینہ دورانی کا انکشاف. کراچی کے میئر وسیم اختر کی رہائی کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ آئندہ آنے والے دنوں میں کراچی میں اختیارات کی جنگ ہو سکتی ہے. پوچھیں گے مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی مائزہ حمید سے. قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی میاں محمود الرشید سے. اور پاک سرزمین پارٹی کے رہنما وسیم آفتاب سے. پاکستان کی سیاست میں پاناما لیکس کے بعد تلخیاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ سیاسی جماعتیں اب ایک دوسرے کو ڈسکوالیفائی کرانے میں جھوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ایک طرف عمران خان وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل کروانا چاہتے ہیں تو مسلم لیگ نون عمران خان کو پارلیمنٹ سے باہر کرنا چاہتی ہے. دونوں ایک دوسرے پر الزام ایک ہی لگا رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اثاثوں کے حوالے سے غلط بیانی کی ہے. مسلم لیگ نون کی جانب سے عمران خان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں دائر ریفرنس کی سماعت ہوئی. عمران خان کی جانب سے ابھی تک اس ریفرنس کا جواب داخل نہیں کروایا گیا. الیکشن کمیشن نے عمران خان سے 22 نومبر تک جواب طلب کیا ہے. اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز نے آج کافی, ہمیشہ ہی وہ کھل کر تنقید کرتے ہیں مگر کچھ زیادہ ہی کھل کر تنقید کی. لیٹس لسن ٹو ہم. پاکستان مسلم لیگ نون پہلے دن سے اور آج بھی سپریم کورٹ میں اپنے ثبوت پیش کر رہی ہے, لیکن تسلسل سے یکسوئی سے وہ قلعہ بازی خان جو کہتا تھا کہ میں ساتھ پیش ہونے کے لیے تیار ہوں, ڈرنا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, تلاشی دینی ہے, آج دیکھیں وہ پھر سے بھاگا ہوا ہے, وہ پھر سے فرار ہے. عمران خان کے خلاف جو ریفرنس ہے اس میں موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن میں اپنے اثاثوں کے حوالے سے غلط ڈیکلریشن جمع کیا. عمران خان ریل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کے ساتھ بنی گالا میں اپنی ملکیتی 300 کنال اراضی چھپا کر ٹیکس چوری کے مرتکب ہوئے ہیں, یہ الزام ہے. عمران خان دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ زمین 1,45,000 روپے فی کنال میں خریدی. اس زمین کے علاوہ مہر انور میں 255 کنال زمین بھی خریدی گئی. عمران خان کو قومی اسمبلی کی رکنیت اور پارٹی کے عہدے سے نااہل قرار دے کر ان کے حلقے میں دوبارہ انتخاب کروایا جائے, یہ ہے پی ایم ایل این کا موقف. دوسری جانب آج وزیر اعلیٰ پنجاب کی اہلیہ تہمینہ دورانی نے لندن فلیٹس کے بارے میں ایک نیا انکشاف کیا ہے. انہوں نے اپنی کہا کہ نائٹس برج فلیٹ میاں شریف کی کبھی بھی ملکیت نہیں تھے. یہ فلیٹس بھائیوں میں تقسیم اثاثوں کا حصہ بھی نہیں تھے. ان فلیٹس سے شہباز شریف کا کوئی تعلق نہیں. ابا جی یعنی وہ ذکر کری ہے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے والد کا کی وفات کے بعد شہباز شریف اور عباس شریف جو کہ وہ بھی وفات پا چکے ہیں, یہ فلیٹ وراثت میں نہیں ملے. ان کے اس بیان سے اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف کی جائیدادیں بالکل الگ الگ ہیں, مگر اس بیان نے لندن فلیٹس کے حوالے سے نئی الجھن پیدا کر دی ہے, کیونکہ کل جو لیٹر آیا تھا اس میں اس کا تعلق میاں شریف کے ساتھ جوڑا گیا تھا.
اور ان کے بزنس کی سیٹلمنٹ میں یہ فلیٹس دیے گئے تھے میاں نواز شریف کے صاحبزادے تک پہنچے تھے. اگر میاں شریف کا ہی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ حسین نواز صاحب تک کیسے پہنچ گئے؟ یہ ایک سوال بنے گا. دوسرا سوال یہ بھی ہوگا کہ جو اشارہ تہمینہ درانی صاحبہ کری ہیں وہ یہ کہ اثاثوں کی تقسیم برابر ہوگی تمام بچوں میں. تو اگر ایک بزنس تھا بھی میاں نواز شریف کے والد کا تو اس کے حقدار تمام بھائی ہوں گے، جبکہ تہمینہ درانی کے مطابق کسی بھی بھائی کو ان فلیٹس میں کوئی ان کا حصہ نہیں ہے، یہ ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جسٹس شائق عثمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا پروگرام سر. آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی جانب سے جو ریفرنس بھیجا گیا ہے عمران خان کے خلاف وہ کتنا اہم ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ تو اسپیکر کو رائٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ کوئی شخص جو ممبرشپ میں ممبر نہیں رہ سکتا اسمبلی کا تو اس کے خلاف وہ ریفرنس کمیشن کے پاس پیش کر سکتا ہے. اب تو یہ تو ایویڈنس کی بات ہے کہ جو انہوں نے ان کے خلاف چارجز لگائے ہیں وہ پروف ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. وہ الیکشن کمیشن اس کو ایگزامن کرے گا اور اس کو ڈیسائیڈ کرے گا. اہمیت یقیناً اس کی ہے چونکہ اگر چاہے تو الیکشن کمیشن ان کی رکنیت کو ختم کر سکتا ہے. یہ تو بڑی اہم چیز ہے، اس لحاظ سے تو بہت اہمیت ہے اس کی. ابھی تک جواب نہیں داخل کرایا عمران خان صاحب نے. اگر وہ نہ جواب دیں کسی وجہ سے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ نااہل ہو سکتے ہیں؟ یک طرفہ کارروائی اس سینس میں کرا سکتا ہے کہ وہ جو بھی ان کے خلاف چارجز لگے ہیں اس کو ایگزامن کرے گی الیکشن کمیشن، اور یہ صرف یہ ہوگا کہ عمران خان کی طرف سے ڈیفنس اس کی نہیں ہوگی، لیکن ایگزامن تو ان کو کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس میں کہاں تک سچائی ہے. جواب ہو یا نہ ہو وہ تو ریکارڈ کی بات ہے. جو ان پہ چارجز لگے گئے ہیں وہ تو ریکارڈ پہ موجود ہیں، تو اس کو ایگزامن کرنا پڑے گا. اگر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ وہ صحیح چارجز ہیں تو ان کی رکنیت کو ختم کر سکتے ہیں، چاہے وہ اٹینڈ کریں یا نہ کریں. کیا اس کا کوئی اثر پیناما لیکس کیا جو ایشو ہے اس وقت سپریم کورٹ میں اس پہ پڑ سکتا ہے اگر جوڈیشل کمیشن اگر الیکشن کمیشن ایسا کوئی فیصلہ لیتا ہے؟ نہیں، دیکھیے سپریم کورٹ سپیریئر عدالت ہے نا، ان سے الیکشن کمیشن تو عدالت نہیں ہے. سپریم کورٹ ایک عدالت ہے اور سپیریئر عدالت ہے. اس سے سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ جو بھی وہ فیصلہ کرے گی الیکشن ٹرائبیونل اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے، تو سپریم کورٹ میں اپیل ہو سکتی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو کیس چل رہا ہے وہ اپنی جگہ پر اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے، اور جو الیکشن کمیشن کے پاس کیس چل رہا ہے اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے. رائٹ. محمود رشید صاحب کی طرف چلیں گے. محمود رشید صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا پروگرام. کہ عمران خان بھی جواب داخل کرانے میں دیر کریں، جبکہ اگر اسٹریٹ فارورڈ مسئلہ آئیے تو پھر ان کو جواب فوراً دے دینا چاہیے. نہیں، عمران خان 22 کو اپنا جواب دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کی جو نیکسٹ تاریخ کے اوپر. آج تو صبح جب ہمارے وکلاء گئے تو مسلم لیگ نون کی طرف سے وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور جب ڈیٹ 22 پڑ گئی تو اس کے یہ باہر آ کے پتہ چلا کہ ڈیٹ 22 پڑ گئی ہے. اس کے بعد یہ بھاگم بھاگ وہاں پہنچے دانیار اور طلال، اور وہاں جا کے باہر اخبارات کے اندر جو شور شرابہ اور جو غلیظ زبان استعمال کی وہ تو انہی کو زیب دیتی ہے، اور تو کوئی شاید اس طرح کی زبان نہیں استعمال کر سکتا. خاص طور پر دانیال تو وہ پرویز مشرف کا بھانڈ ہے کہ جو اس کی گاڑی کے سامنے ناچا کرتا تھا، اور آج جس زبان سے ایک نیشنل لیڈر کے بارے میں جو باتیں وہ کرتا ہے اسے شرم آنی چاہیے. یہ اسی کا حصہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اختلاف کریں، ہم بھی کرتے ہیں. دانیال عزیز صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں، اینڈ آئی تھنک جو ان کے نمائندہ یہاں پہ موجود ہیں، پوری قوم نے سنی ہے جو آپ نے ابھی سنوایا ہے. پہلے بھی لگا چکے الزام اور ثابت نہیں ہو سکا تھا طلال چودھری صاحب پر. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ الزام طلال چودھری صاحب پہ بھی لگا تھا، مگر پھر وہ پرویز مشرف کے فرنٹ مین نہیں تھے، ان کے دستے راست نہیں تھے، 8 سال ان کے ساتھ نہیں رہے. ایک عامر کا منظور نظر تھا، آج یہ شاہ سے بڑھ کر شاہ کا وفادار بن رہا ہے اور اس طرح کی غلیظ زبان استعمال کرتا ہے. اس کو زیب دیتی ہے یہ بات. یہ ایم این اے، یہ منتخب نمائندہ ہے. 35 پنکچر کے حوالے سے دانیال عزیز صاحب نے کہا تھا 35 پنکچر کے حوالے سے کہ لاہور کی عدالت نے
46 مرتبہ عمران خان کو طلب کیا مگر وہ نہیں آئے عدالت میں. یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ آپ دوبارہ ذرا سن لینا اس کی زبان کیا ہے, وہ قابل گرفت ہے یا نہیں. وہ جتنا مرضی ناچے کودے ٹاپے اور بکھلاہٹ کے عالم میں جو بھی کہے, شاید منسٹر تو وہ نہیں بنائیں گے. شریف برادران اس کے ماضی سے واقف ہیں کہ یہ کسی کا وفادار نہیں ہے. صرف دانیال عزیز کیونکہ یہاں پہ ہے نہیں, میرا سوال صرف اس حوالے سے تھا جو انہوں نے الزام لگایا ہے کہ 35 پنکچر کے الزام لگا چکے ہیں عمران خان, مگر جب بلایا عدالت نے تو وہ نہیں آئے. یہ الزام انہوں نے لگایا عمران خان کے اوپر. انہوں نے یہ الزام نہیں لگایا, انہوں نے جو بک بک کی ہے آپ دوبارہ دیکھ لیں ذرا. دوبارہ جو آج بک بک کی ہے نا وہ ذرا دکھا دے ساری قوم کو کہ کیا کہا انہوں نے. صرف یہ بات نہیں کی جو irrelevant ہے اس کو میں ذکر نہیں کرنا چاہی تھی, وہ اس کو ہم اگنور کرنا چاہ رہے تھے اصل میں. آپ اگنور, اس کی اصل چہرہ اس کا پوری قوم کے سامنے آئے نا کہ وہ کیا کس انداز سے وہ بات کرتا ہے. سر وہ آپ کے لیڈر کو برا کہہ رہے ہیں, میں نے تو اس لیے اس کو سائڈ پہ کر دیا کہ جو irrelevant باتیں ان کو نہیں چلاتے. لیکن چلے آپ نے اپنا جواب دے دیا. نہیں ہے دانیال عزیز صاحب یہاں پر اور آپ ان کی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, اٹس اپ ٹو یو اگر آپ اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں. لیکن یہ بات کہ اگر ان کے وکیل نہیں آئے تھے تو پھر آ کے باہر یہ تاثر دیا اکارڈنگ ٹو محمود رشید صاحب کہ جیسے وہ بھاگ گئے ہیں, یہ غلط کیا آپ نے. دیکھیں عمران خان, یہ دانیال عزیز صاحب کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے وہ ایم این اے ہیں, ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے ان کو. محمود رشید صاحب کو وہ بھی ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کے بارے میں بھی وہ ایسے کسی کو بھی کسی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. اینڈ آئی تھنک کہ یہ باتیں کرنا جو ہے یہ بالکل ٹی وی پروگرامز میں مہذب نہیں لگتا. سب سے جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو سپریم کورٹ میں ثبوت نہیں دے سکے تو انہوں نے یہاں پہ آ کے ڈیفینس کیا دینا ہے. سو ڈیفینس تو وہ خود نہیں دے رہے, ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں اور ان کے پاس ڈیفینس ہے نہیں. تو اگر آ کے الیکشن کمیشن کے باہر آ کے ہم اگر یہ بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اوبیسلی ایک بندہ جو کورٹ میں اپیئر ہی نہیں ہو رہا اور ڈیٹس پہ ڈیٹس لی جا رہا ہے, اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ اس کے پاس نہ ثبوت ہے نہ ڈیفینس ہے, تو وہ جو ہے اس کیس کو ڈیلے کرنا چاہتا ہے. So you believe کہ ان کے پاس ڈیفینس ہے ہی نہیں. دیکھیں اگر ڈیفینس ہوتا تو آتے نا, اپنے وکیل کو لے کے آتے, اپنے جو اپنی کلیریفیکیشن دیتے. جو ہم نے دیکھیں میں نے انٹرپٹ نہیں کیا آپ کو. دیکھیں جو الزامات لگائے جاتے ہیں اس کی ڈیفینس میں جو ہے کوئی پروف دیا جاتا ہے نا, ان کو تو عدالتوں میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پروف کا مطلب بھی پتہ ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ آپ نے سپریم کورٹ میں دیکھ لیا کہ جو ایویڈنسز دی گئی ہیں وہ بھی ایک مذاق تھا اور ججز کی آبزرویشن بھی یہی تھی کہ وہ ایک مذاق ہے, وہ ایک کتاب کی شکل کی میں انہوں نے پروف دیا. سو یہ تو ان کا ہے ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دا کورٹس. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس طرح یہ سیریس لیتے ہی نہیں ہے ایک پلیٹ فارم کو, تو پھر یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں. محمود رشید صاحب میں آپ کو پورا موقع دوں گی اس کا جواب دینے کے لیے. وسیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن آپ نے کہا کسی کو بھی نہیں کرنے چاہیے, پھر ورڈز کسی کو بھی نہیں یوز کرنے چاہیے. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹس سیریل. اینڈ ویلکم بیک. محمد رشید صاحب یہ تو آج کا ریفرنس کا معاملہ ہو گیا, لیکن اوور آل اب تہمینہ درانی صاحبہ کی بھی ٹویٹس آئی ہیں. کل جو جاسم صاحب کا لیٹر ہے اس کے حوالے سے بھی بڑے شکوک و شبہات ہیں. یہ معاملہ اس لیے بہت اہم ہے اور آپ اس میں خاص طور پہ بہت اہم ہے کیونکہ سب سے پہلے آپ نے اس کا ذکر کیا تھا. میں ایک دفعہ دوبارہ ویورز کو دکھاؤں گی کہ محمود رشید صاحب نے کتاب نے کتنا عرصہ پہلے پیناما لیکس سے پہلے اس کا ذکر کیا تھا. لیٹس واچ دیٹ. حسن نواز شریف کے نام 3 پراپرٹیز ہیں سینٹرل لندن کے اندر. کلثوم نواز شریف کے نام 3 پراپرٹیز ہیں. یہ میں آپ کے سامنے یہ پورے اگر آپ کلوز کر لیجئے اور یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, اور اسی تفصیل کو ہم سپریم کورٹ کے اندر بھی لے کے جائیں گے, اور یہ باقاعدہ تحقیقات کے بعد یہ ساری پراپرٹیز منظر عام پر ہم لے کے آئے ہیں. ان کی تفاصیل یہ دیکھ لیجئے سینٹرل لندن کے اندر مختلف جگہوں پہ. اور یہ آخر میں جو مریم نواز ہیں یہ ان کے یہ پراپرٹیز ہیں یہ لندن کے اندر. محمود رشید صاحب نومبر 2011 کی بات ہے, اس کے بعد پیناما لیکس بھی آئے, لیکن جب آپ لوگ عدالت میں گئے تو آج تک کوئی ثبوت کانکریٹ نہیں ہے کہ آپ ثابت کر سکیں کہ یہ پراپرٹیز کب خریدی گئی تھی. کہ 2006 سے تو وہ خود مان رہے ہیں کہ ہم نے خریدی ہیں.
دیکھیں میں نے جو بات کہی تھی یہ اس سے پہلے کی 2 کمپنیاں تھیں ان کی آف شور کمپنیاں نیلسن اور نیسکون، اس کا میں نے ذکر کیا تھا اور مریم نواز صاحبہ اس کی بینیفیشری بھی تھیں اور ٹرسٹی بھی تھیں۔ اب اس کے بعد میرا یہ خیال ہے اب چونکہ سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اور انہوں نے اپنے ان پراپرٹیز کا اعتراف کر لیا ہے، ان کی ملکیت کو مان لیا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم ان پراپرٹیز کے مالک ہیں، اب بارے ثبوت ہمارے پاس کم اور ان کے اوپر زیادہ ہے کہ وہ منی ٹریل کو ثابت کریں کہ یہ ان کی اگر پراپرٹیز ہیں، ہمارا تو جو کام بڑا آسان ہو گیا۔ اگر وہ یہ نہ مانتے تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہوتی، لیکن جب وہ مان گئے ہیں کہ ہاں جی یہ ہماری پراپرٹیاں ہیں تو ہماری پراپرٹیاں ہیں، تو اس کے بعد ثابت کرنا اب یہ ان کے کندھوں پہ ہے کہ یہ پراپرٹیاں کہاں سے آئیں، منی ٹریل کیا ہے، پیسے رقم کہاں سے آئی، پاکستان سے آئی، باہر سے آئی، اور اس کے لیے جو یہ تضادات ان کے کھل کے اب سامنے آ گئے ہیں۔ ابھی نائزہ کہہ رہی تھی کہ محمود رشید صاحب اسی پروگرام میں مریم نواز شریف صاحبہ بھی پھر آئیں جس کا بار بار حوالہ دیا جاتا ہے۔ کل جو پیش کیے گئے ہیں ثبوت مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے، اس کے پر ہمیں کوئی بہت بڑا کوئسچن مارک یا آپ کی طرف سے ریز ہوتے ہوئے فی الحال نظر نہیں آیا، ہو سکتا ہے ہم کل عدالت میں وہ دیکھیں، مگر آپ کیا سمجھتے ہیں جو انہوں نے کہا تھا؟ پہلے تو ہم سنتے انہوں نے کہا کیا تھا، لیٹس لسن ٹو مریم نواز شریف۔ میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں۔ محمود رشید صاحب کل جو پیش کیے گئے ثبوت اس میں ٹرسٹی کا انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہیں، اونر نہیں ہیں، تو جو اس وقت وہ بات کر رہی تھی وہ اب صحیح ثابت ہو گئی ہے کہ ان کی پراپرٹی تو نہیں ہے۔ دیکھیے یہ تو اب جب کراس ایگزامینیشن ہوگا اور اس میں واضح ہوگا کہ بینیفیشری وہ ہیں ان کمپنیز کی، یہ کسی ایک جگہ نہیں ہے کہ یہ کہیں جی میں تو ٹرسٹی ہوں، یہ 2005-6 کے بعد یہ بینیفیشری ہیں ان کمپنیز کی، اور یہ ساری چیزیں اب کورٹ کے اندر ہیں، وہاں پر اس کا کراس ایگزامینیشن ہوگا، وہاں پر ساری بات ثابت ہوگی۔ یہ قطری شہزادہ کدھر سے آ گیا؟ کبھی آپ نے سنا؟ ہم نے سنا، پوری قوم نے سنا پچھلے 7 ماہ کی ڈیبیٹ میں، یعنی میاں نواز شریف صاحب نے 3 دفعہ یہاں پر آ کے خطاب کیا اور پارلیمنٹ کے فلور پہ جو باتیں کی ہیں، کورٹ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ تضاد ہے جو آپ تحریری طور پہ دے رہے ہیں اور جو میاں نواز شریف نے کہا کہ ہم نے فلاں مل بیچی، وہاں سے پیسے آئے، فلاں مل لگائی، عزیزیہ مل لگائی، وہاں سے جو بچا اس سے ہم نے 2006 میں جو ہے نا یہ پراپرٹی خرید لی، اور اب وہ قطری شہزادہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ 1980 میں میاں شریف صاحب نے مجھے پیسے دیے تھے اور ان کا ریل اسٹیٹ میں 25% شیئر تھا، اور 2006 میں ہم نے حساب کر کے تو ان کے بدلے میں نے یہ اپارٹمنٹ جو ہے نا وہ دے دیے۔ تو یہ کتنا بڑا مذاق ہے۔ اس میں بھی سوال یہ ہے، اس میں بھی اب تہمینہ درانی صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میاں شریف کو تو یہ اپارٹمنٹ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، تو یہ سوالات آپ کے لیے ہیں، لیکن لیٹس ناؤ گو ٹو وسیم صاحب۔ آج میئر وسیم اختر صاحب رہا ہو گئے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کراچی کی سیاست میں؟ کیا ایسے ہی رہا ہو گئے ہیں یا جیسا کہ بار بار کہا جاتا ہے کوئی اس کے اندر ڈیل ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے جس کے تحت ان کو رہا کیا گیا ہے؟ ڈیل ہے یا نہیں ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، اور وسیم اختر صاحب رہا ہوئے ہیں یہ ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے خوشائند خبر ہوگی، لیکن شہر جو کراچی شہر ہے جو جہاں پہنچ چکا ہے کہ کچرے کا ڈھیر بن چکا ہے اور پانی نہیں ہے پینے کا، جو بنیادی ضروریات ہیں، ہم کسی لگژری کی تو یہ شہر ڈیمانڈ ہی نہیں کر پا رہا ہے، جو بنیادی ضروریات ہیں آج اگر وہ اس سے بھی محروم ہے تو اصل میں امتحان تو یہ کہ شہر اب کہاں جائے گا، کیونکہ جب وسیم اختر صاحب کی جماعت بلدیاتی الیکشن میں کامیاب ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سب ورکنگ کی ہوئی ہے، صوبائی حکومت اگر ہمیں پیسے بھی نہیں دے گی ہم نے ایک فارمولہ تیار کیا ہوا ہے، سب صحیح ہو جائے گا، لیکن 100 دن سے زیادہ ہو گیا ابھی شہر اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ تو وسیم اختر صاحب کا اصل امتحان بہرحال چلیں شروع ہوا ہے کہ وہ شہر کو کیسے ترقی دلاتے ہیں، کیسے اس کی وسیم اختر صاحب صرف وسیم اختر ہی نہیں رہا ہوئے، ساتھ میں بیک گراؤنڈ میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، پرویز مشرف صاحب کی متحدہ قومی موومنٹ میں آنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کچھ اور ذرائع کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں، گورنر سندھ تبدیل ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں کس طرف اشارہ کری ہیں؟ کوئی نیا گیم پلان نظر آ رہا ہے آپ کو کراچی کے لیے؟
اب بہت سارے لوگوں کی اپنی اپنی خواہشیں ہیں. وہ اگر فاروق ستار صاحب بہرحال پریشان بھی ہیں, کافی پرابلمز ہیں انہیں شہر کے اندر. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی شاید کہیں کوئی ہنگامہ ہوا ہے ان کے ساتھ. تو یہ صورتحال ہے, اس صورتحال کے اندر ہو سکتا ہے شاید وہ اپنی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہوں, وہ مشرف صاحب کو بہتر آپشن کے طور پہ دیکھتے ہوں. بہرحال یہ ان کا اپنا استحقاق ہے. پاک سے زمین پارٹی تو اس حوالے سے بالکل کلیئر ہے, وہ ایک جماعت ہے, اس کی آئیڈیالوجی ہے اور پاکستان کے لیے سیاست کر رہی ہے. ہمارا اپنا نظریہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ شہر کو بہتر کرنے کے لیے, پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے ایک نئے فریم ورک کی ضرورت ہے. لوگوں کو یونائٹ کرنے کے لیے ہم ہر دفعہ کسی غلطی کو اٹھا کر اس پر ایشو بناتے ہیں. ہماری آج ڈبیٹ میں سمجھتا ہوں سسٹم پر ہونی چاہیے. دیکھیں اس ملک میں قانون موجود ہے اور آئین بھی موجود ہے, لیکن قانون پہ عمل درآمد نہیں ہے اور عدلیہ میں انصاف دیر سے مل رہا. تو یہ جو ساری ڈبیٹ ہے یہ اس کا حاصل یہی ہے کہ اس ملک کا جب تک سسٹم صحیح نہیں ہوگا تو ہم کیا ہمیشہ اس بات پر ایشو پہ لڑتے رہیں گے. ہم ابھی تک 70 سالوں میں کیا ہمیں ایک اپنا سسٹم صحیح نہیں کر پا رہے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کہ ہر 2-3 سال بعد اسی طرح ہم لوگ نکلتے ہیں. یہ بات آپ کی صحیح ہے وسیم آفتاب صاحب. اگر تمام ادارے اپنا کام کر رہے ہوتے تو آج ہم پریمیئر لیگز کی ڈبیٹ تھی لمبی جاتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہوتے, باقی معاملات کو اتنا لمبا کھینچتا ہوا نہ دیکھ رہے ہوتے. میڈم جو ابھی ہم نے مریم نواز شریف صاحبہ کا کلپ چلایا ہے اس میں وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ مجھے نہیں پتا یہ ہمارے بھائیوں کی پراپرٹی کہاں سے نکال کر لے آئے ہیں. وہ کون سی پراپرٹی سے بات کریں کیونکہ پراپرٹی سے نکل آئی لسٹ دی ہے نا پراپرٹیز کی, ان میں سے کوئی بھی ایسی پراپرٹی نہیں ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ نے کوئی ہولڈ کی ہو یا ان کی ٹرسٹی ہوں. وہ لسٹ ہی غلط ہے اور وہ نکال کے دیکھ لیں, اس میں کوئی نام ہی نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کہاں کون سی پراپرٹیز کا نام لیے گئے ہیں. وہ تو الزامات کے لیے جو ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے محمود الرشید صاحب نے لسٹ دی تھی. جو بات لنڈن کے فلیٹس کی جا رہی ہے, ہمیں اپروپریٹ فورم دیا گیا وہ سپریم کورٹ کا تھا. اس اپروپریٹ فورم کے اندر ہم نے جو ہے ایویڈنس جمع کرا دی ہے. دیٹ انکلوڈز دا لیٹر جو قطری شہزادے کی بات کی جا رہی ہے. وہ ہی از اے ممبر آف دا رائل فیملی. اگر ان کا لیٹر آیا ہے تو کوئی یہ ایک ثبوت کے طور پہ پیش کیا گیا ہے. اور کہ قتل کا تعلق ہے, انہیں کا نہیں. دیکھیں میں ہیر سے کی بات نہیں کروں گی. اگر آپ نے ہیر سے پہ جانا ہے تو وہی ایویڈنس جو اسد کھرل صاحب کی کتاب کے طور پہ جو ہے کورٹ میں جمع کرائی گی, پھر اس کی بھی بات کی کریں کہ وہ اس میں وہ ایز ایویڈنس کیوں جمع کرائی گئی. اس کے اندر کیا جلیبیاں کیا تھا, ایڈیٹوریلز جو ہیں ایز ایویڈنس سبمٹ کیے گئے. آپ نے بھی تو اپنا ثبوت لے کر آنا. دیکھیں ہم نے تو منی ٹریل, ہم نے تو ثبوت, ہم نے کاغذات, ہم نے جو ہے لیٹر نہیں, ہم نے سب کچھ جو ہے ان فارم آف ڈاکیومنٹ ہم نے تو کورٹ میں دے دی نا. انہوں نے کیا دیا؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا. انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا. انہوں نے ثبوت کے طور پہ کچھ بھی نہیں دیا. دونوں کے درمیان اصل میں تو آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ نے پراپرٹیز کیسے خریدی. دیکھیں جب کوئی پارٹی الزامات لگاتی ہے تو ان کے پاس پروف ہوتے ہیں کہ یہ پارٹی نے الزام نہیں لگایا, یہ پیناما لیکس میں آپ کی خبر آئی ہے, پیناما پیپرز میں آئی. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ چیز, یہ پراپرٹیز یہ اون کرتے ہیں, یہ اللیجڈلی یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو پھر برڈن آف پروف بھی تو ان پہ تھا نا. تو پھر ایڈیٹوریلز کہاں سے آئے؟ چکے ہیں کہ آپ پراپرٹیز اون کرتے ہیں. ہم لوگ اس کے لیے جو ہمیں جو قانونی تقاضا تھا اس میں یہ تھا کہ آپ نے پروف دینا ہے. ہم نے تو کورٹ میں پروف دے دیا نا, منی ٹریل دیا. ہم نے جو 4 سوال تھے سپریم کورٹ میں, جو 4 سوال پوچھے گئے تھے, ان کے سارے جوابات ود پیپر ایویڈنس دے دیے. اب مسئلہ یہ کہ دیکھیں ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, نہ شواہد ہیں. اگر آپ ایڈیٹوریلز کو یا ٹی وی پروگرامز کو ایز کورٹ میں جمع کرائیں گے, دیکھیں آپ کے پاس کوئی کاغذ ہونا چاہیے نا پروف کرنے کے لیے کہ میں گلٹی ہوں. آپ کے پاس کوئی کاغذ ہی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ہماری پراپرٹی ہے. میں فریہ بات کر رہی ہوں کہ ان کی سیریسنس کی کیا ثبوت لائے ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ دھرنا ہم کریں گے, ہم دھرنے پہ ہم لوگ, ہمارے پاس ثبوت ہیں, ہمارے پاس کنٹینر بھرے ہیں. کدھر ہیں ثبوت؟ کہاں ہیں؟ کہاں پہ؟ کس چیز کا چاہیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پاس کیا ہے؟ واٹ آر دے فائٹنگ؟ حامد خان صاحب نے کیا ایڈمٹ کیا کورٹ میں, کیا ثبوت لے کے آئے ہمارے خلاف کہ یہ چیزیں ان کے خلاف ہیں, منی لانڈرنگ کا الزام لگائے. جو الزام لگائے گئے ان کے کوئی ان کے پاس وہ برڈن آف پروف کے ثبوت نہیں ہے. اور میں ایک اور بات فریہ بتاؤں, یہ محمود الرشید صاحب تو ایک 4-5 لوگ پراپرٹیز کے نام یا 10-12 پراپرٹیز کے نام آپ دے دیں میڈیا پہ, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ دوسرے بندے پہ الزام لگ جاتا ہے. اس کو پروف کرنا ہوتا ہے نا. تو وہ پراپرٹیز تو ان کے, اور جس وقت مریم نواز شریف صاحبہ ڈینائی کر رہی تھی وہ ان
ان پراپرٹیز کو کرنی تھی جو محمود رشید کے پیپر پہ تھی, اور کسی کی بات نہیں کرتی. دیکھیں وہ دوسری بات یہ کہ وہ ٹرسٹی جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا, تو وہ اس کو جو ہے وہ بھی کورٹ میں ایڈمیسیبل ہے. کورٹ پروف کرے, کورٹ میں جو ہے معاملہ ہے یہ پروف کر لیں گے کہ کورٹ پہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. محمود رشید نے آپ کو اپنی ایویڈنس کا حصہ کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے تو اتنا عرصہ پہلے یہ بات کی تھی محمود رشید صاحب. کیا صحیح کہہ رہی ہیں مائزہ کہ آپ کے پرچے پہ بالکل الگ پراپرٹیز تھیں جن کا پہلے لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ میں نے جو 2 سوال اٹھائے تھے, سب سے پہلے نیلسن اور نیسکون, یہ 2 آف شیئر کمپنیاں تھیں, وہ دونوں آج 6 سال کے بعد ثابت ہو گئیں کہ ہاں جی انہی کی کمپنیاں ہیں. وہ ٹرسٹی ہیں کہ بینیفیشری ہیں, اس میں کون کون ہے؟ میری بات سن لیجئے نا, یہ تو سارا کچا چھٹا آ جائے گا نا. پاناما کے اندر جو بات آئی ہے وہ عمران خان ہے, یہ محمود رشید نے تو نہیں کی, نہ پی ٹی آئی نے کی ہے. پاناما کے اندر جو بات آئی ہے وہ تو انٹرنیشنل وہ جو جرنلسٹوں کا کنفریشن ہے جس کی آپ نے لسٹ ڈاؤن کی تھی اور اس پروگرام میں دکھائی تھی, وہ پراپرٹیز کی بات کر رہی ہوں میں. نہیں, آپ مجھے سو کیوں نہیں کر دیا آپ نے اس وقت؟ 6 سال گزر گئے ہیں. یہ دیکھا وہ نام نہیں ہے, وہ پراپرٹیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اتنی سنجیدہ ہوتی, الزامات لگانے سے کیا فائدہ؟ آپ میری بات سنیں نا, نہیں ہے نا, آپ میری بات سنیں نا. میں نے جو باتیں کی تھی سینٹرل پنجاب کے اندر جو کسی کے اوپر الزام لگانے پہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے الزام نہیں لگتے, ثبوت دینے پڑتے ہیں. آپ نے ثبوت نہیں دیے, آپ نے ایڈیٹوریلز دیے ہیں, میری بات سنیں, وہ نیوز پیپر کلپنگ دی ہیں. اسد کھرل کی 280 صفحے کی کتاب دی ہے جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. چپ کرائے ذرا مجھے بات کرنے دیں. جی محمود رشید صاحب, بات یہ ہے کہ ہم نے جو بات کی, اب اس کے بعد بات تو انٹرنیشنلی سامنے آ گئی پاناما کی طرف سے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہمارے ثبوتوں کا مذاق اڑا رہی ہیں جی. وہ اسد کھرل کی کتاب دے دی, اور یہ قطری شہزادہ کدھر سے آ گیا؟ اس کا ایک لیٹر دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ جان چھوٹ جائے گی. یعنی نواز شریف صاحب آن دا فلور آف دی ہاؤس بینگ پرائم منسٹر جو بات کر رہے ہیں جاسم صاحب وہ رائل فیملی کے ممبر ہیں, اور وہ ان کا میاں شریف سے تعلق تھا. کہ نواز شریف کی باتوں میں اور جو آپ نے یہاں پر تحریری جواب دیا ہے اس میں فرق ہے. وہ سپریم کورٹ نے بھی یہ بات کہہ دی کہ تضاد ہے ان دونوں باتوں کے اندر. اب کراس ایگزامینیشن میں جب وہ قطری شہزادہ آئے گا نا ادھر, اور پانی کا پانی ہو جائے گا, کوئی ایگریمنٹ لکھا گیا ہوگا, اس کے بعد کوئی وصیت ہوگی میاں شریف کی, کوئی ٹرانزیکشنیں ہوں گی, کوئی ڈیڈ بنی ہوگی, وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ عدالت کے سامنے آئیں گی تو کلیئر ہو جائے گا. ہاں جی یہ جو قطری شہزادہ جو کہہ رہا ہے یا یہ طوطا کہانی اسے پڑھائی گئی ہے. اینڈ ویلکم بیک وسیم آفتاب صاحب. اگین کمنگ ٹو کراچی, ہم 2 ٹاپکس اکٹھے ساتھ ساتھ ہی کریں. جو آج جھگڑا ہوا ایم کیو ایم لنڈن اور ایم کیو ایم جو کراچی کی اب ہے, اس سے کیا لگ رہا ہے آپ کو آگے آئندہ آنے والے دنوں میں مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں کراچی کے؟ اب یقینی طور پہ اس میں جو صورتحال ہے وہ طاقت اس کے حصول کے لیے جس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے وہ خدشات تو ہیں اس طرح کے کہ آپس میں کچھ ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے شہر کے لیے, کیونکہ شہر میں ویسے ہی بہت پرابلم ہے, اور اگر یہ چیزیں بڑھتی ہیں شہر کی یہ ساری چیزیں ابھی کوئی ہمیں کلیکٹیو لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی. آپ کے خیال سے کوئی موقع ہو سکتا ہے کہ آپ تمام جماعتیں اکٹھی ہو جائیں؟ نہیں, میں نے کہا نا یہ ایم کیو ایم کی ڈیوائیڈ اپنی جگہ ہے, ہماری اب ایم کیو ایم نہیں ہے, ہم بالکل ایک سیپریٹ اینٹیٹی ہیں. ہماری اپنا ایک نظریہ ہے, ہم پورے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. پاکستان میں تمام صوبوں کے اندر ہماری پارٹی بن چکی ہے, ہم تیزی سے اپنا کام کر رہے ہیں. اب ایم کیو ایم میں کیا ہو رہا ہے, اس کو لیڈرشپ کا ویکیوم ہے, وہ ویکیوم کے چکر میں لوگوں کو پاس ایڈریس کر رہی ہے, کانٹیکٹ کر رہی ہے, یہ ان کا اپنا ایشو ہے. بہرحال شہر بہت سفر کر رہا ہے, صوبہ بہت تباہ ہو چکا ہے. اس کے لیے بہتری کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہرحال وسیم اختر صاحب آئیں تو شہر کو بہتر کریں, اس کو سرف کریں. پانی نہیں ہے, کچرا تباہ ہو چکا ہے. جو سندھ حکومت نے ان کو جتنی پاور دی ہے کیا وہ ایسا کر بھی سکیں گے؟ Is that even a logical expectation from him? کیونکہ ان کے پاس تو کوئی دائرہ اختیار ہے ہی نہیں. بھائی دیکھیں نا, اگر یہ بھی اگر جو بھی آپ کہیں گے اگر 1901 کا بھی لوکل باڈی سسٹم ہے تو یہ بنوایا تو ایم کیو ایم نہیں تھا, اس وقت وہ گورنمنٹ میں تھی. ارشد العباس صاحب اس وقت گورنر تھے جب یہ لوکل باڈی سسٹم بنا ہے, تو وہ جیسا بھی ہے اس کے اندر تو پارٹیسپیٹ ان کا ہی ہے. اگر آج اگر
अगर सिंध गवर्नमेंट को अगर इल्जाम दे रहे तो भाई उसके अंदर कहीं ना कहीं आपकी भी पार्टिसिपेशन रही है, आप गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं। That's a very fair point, sir. That's a very fair point, sir. हम इधर आ जाते हैं तमीना दुरानी साहिबा की जो ट्वीट्स आ जाई हैं। मायजा हमीद साहिबा, what do you gather? क्या कह रही हैं आपके ख्याल से तमीना दुरानी साहिबा? तमीना दुरानी साहिबा जो है उनका इस मियाँ साहब की फैमिली के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था उस जमाने में जब ये That is a bit unfair. She's now part of the family. I think that अगर ये अपनी उन्होंने कोई पर्सनल कैपेसिटी में स्टेटमेंट्स दी हैं, She is Shehbaz Sharif साहब's wife, Chief Minister की wife. देखिए पर्सनल कैपेसिटी में जो स्टेटमेंट्स दी हैं उनसे उनकी एक्सप्लेनेशन ये Chief Minister की wife आपको पता ही होगा उनकी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो स्टेटमेंट्स इन्होंने दिए ये उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दिए हैं। उस वक्त ये शरीफ खानदान के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं था और ये जो ट्रांजैक्शंस हुई थी उस वक्त इनको कोई इनका इल्म नहीं था। शहबाज शरीफ साहब ने रिफ्यूज क्यों नहीं किया? उनको टैग ये फरिया मैं आपको बता रही हूँ ना, ये इन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में स्टेटमेंट दी है। इट हैज नथिंग टू बोल सकता ना कोई, इट हैज नथिंग टू डू विद PNL और शरीफ। अगर मैं आपके बारे में कोई ट्वीट कर दूं आप मुझे जवाब तो देंगी, आप मुझे कॉल तो करेंगी, लेकिन मैं अपनी अगर पर्सनल कैपेसिटी में एक स्टेटमेंट देती हूँ तो मेरी में आप मेरे खिलाफ तो नहीं कर सकती। नहीं देखिए मैंने आपको क्लियरली इसका जवाब दे दिया कि इनका जो है शरीफ फैमिली के साथ उस वक्त कोई ताल्लुक नहीं था और ना ही जो है ये उस वक्त जो है इनको इल्म था कि वहाँ पे क्या ट्रांजैक्शन हुई। ये तो मियाँ शरीफ के जमाने की ट्रांजैक्शन, आपको पता है इसका? ये तो मियाँ शरीफ साहब के जमाने की ट्रांजैक्शंस हैं। अगर तमीना दुरानी साहिबा कह रही हैं कि इन फ्लैट्स से ताल्लुक ही कोई नहीं है मियाँ शरीफ का, तो ये कितना अहम है ये स्टेटमेंट? वो कह रही है वो फैमिली से उनको पता ही कुछ नहीं उनको। देखिए मैं ये समझ रहा हूँ कि उस वक्त तो शायद ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन इस वक्त ये पंजाब की खातून अव्वल हैं और पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जिसके रूलर जो है अव्वल तो मियाँ साहब की पहली वाइफ है। जी नहीं ये अच्छा इसको आप वाइफ नहीं मानते, अब ये वाइफ हैं, यही आंखों का तारा हैं और इनकी तरफ से अव्वल की बात किया मैडम उनकी तरफ से ये बात अगर आ रही है, असल बात पे आए ना, असल बात ये है कि आपके पास कोर्ट में सबूत नहीं है। नहीं हाँ मुझे बात तो करने दें, वो अगर उन्होंने बात कर दी है तो उनके पास कोई ठोस हकीकत है ना, सच बात कितनी कड़वी लगती है, आप उसको डिसोन कर रही हैं। वो शरीफ फैमिली का